ایک سوداگر تھا، اس نے زمانے کا سرد و گرم دیکھا تھا اور تلخی و شیرینی اس کی چکھی تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے، نکمے، نہ کام کے نہ کاج کے، باپ کے مال پر عیش کرتے، بیکار کاموں میں وقت ضائع کرتے۔ ایک دن ان کا باپ انہیں بلا کر نصیحت کرنے لگا کہ لڑکو، اس مال و دولت کی قدر کرو ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ جان لو کہ دولت نیکوں کی پونجی اور وسیلہ خوشیوں کا ہے۔ دنیا میں لوگ 3 چیزیں چاہتے ہیں: خوشحالی، عزت کی زندگی اور اللہ کی رضا، اور انہیں حاصل کرنے کے لیے 4 کام کرنا پڑتے ہیں: 1 نیک پیشہ اختیار کرنا، دوسرا جو کچھ حاصل ہو اسے حفاظت سے رکھنا، تیسرا سوچ سمجھ کر خرچ کرنا، اور چوتھا برے کاموں سے پرہیز کرنا۔ بس اب سستی چھوڑو اور اپنا رزق تلاش کرو، اور اتنے عرصے سے جو ہمارے اطوار دیکھتے ہو انہیں عمل میں لاؤ۔ بڑے بیٹے نے کہا، ابا جان، یہ جو آپ مجھے رزق تلاش کرنے کا کہتے ہیں یہ تو توکل کے خلاف ہے۔ میں جانتا ہوں کہ رزق میرے لیے مقرر ہو چکا ہے، چاہے میں اس کے لیے محنت کروں یا نہ کروں، جو میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ میں نے کسی بزرگ سے سنا ہے، جو میری روزی تھی اس سے میں ہر چند بھاگا پر مجھ سے لپٹی، اور جو چیز میرے نصیب میں نہ تھی جس قدر اس کی کوشش کی مجھ سے پرے بھاگی۔ بس خواہ صحیح کروں یا نہ کروں، جو میری قسمت میں لکھا ہے نہ مٹے گا۔ کیا آپ نے قصہ 2 شہزادوں کا نہیں سنا کہ ایک کے ہاتھ بغیر محنت کے خزانہ لگا اور دوسرے نے دولت کے چکر میں ملک و سلطنت کھوئی؟ باپ نے پوچھا، یہ کیا قصہ ہے؟ لڑکے نے کہا، حلب کے ملک میں ایک بڑا بادشاہ تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، جوانی کے نشے میں مست اور کامرانی کی شراب سے سرخوش، ہمیشہ راگ راگنی میں مشغول رہتے۔ بادشاہ نے دور اندیشی سے تھوڑا سا زر و جواہر اور نقد و اجناس ایک ترک دنیا زاہد کی عبادت گاہ میں زمین کے اندر گاڑ کر وصیت کی کہ جب دولت ناپائیدار ہمارے بیٹوں کے پاس نہ رہے اور پریشان حال ہوں، جس طرح بہتر سمجھو اس خزانے کے بارے میں انہیں مطلع کرو، شاید کہ مفلوق الحال اور پریشانی کے بعد اپنے کیے پر پشیماں ہوں اور اس دولت کو شائستہ طریقے سے خرچ کریں۔ اور پھر بادشاہ نے اپنے محل کے اندر ایک جگہ مقرر کر کے یہ ظاہر کیا کہ میں دولت اپنی اس جگہ گاڑتا ہوں، اور لڑکوں کو اس پر مطلع کیا اور کہا، جس وقت دولت کی احتیاج ہو، یہاں بہت کچھ خزانہ میں نے گاڑا ہے، اسے نکال لینا۔ تھوڑے عرصے بعد بادشاہ اور زاہد دونوں اس سرائے فانی سے کوچ کر گئے، اور وہ خزانہ زاہد کی عبادت گاہ میں چھپے کا چھپا رہا۔ دونوں بھائی باپ کے مرنے کے بعد آپس میں لڑنے لگے۔ آخر بڑے بھائی نے زور اور زبردستی ملک اور ریاست پر قبضہ کر لیا۔ چھوٹے بھائی نے دل میں سوچا کہ جب دولت و سلطنت کچھ نہ رہا تو پھر اس کے لیے محنت کرنا عقل سے بعید ہے، اس سے بہتر ہے کہ گوشہ درویشی کا اختیار کیا جائے۔ غرض شہر سے نکل اسی جنگل میں جہاں اس بزرگ زاہد کی عبادت گاہ تھی گوشہ نشینی اختیار کی اور توکل کر کے عبادت میں مشغول ہوا۔ ایک دن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو ڈول ڈالا تو آواز پانی کی نہ آئی۔ اندر جھانک کر دیکھا تو کنویں کو خشک پایا۔ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا سبب ہے کہ یہ سوکھ گیا، پانی کے بغیر تو یہاں رہنا مشکل ہے۔ پھر تحقیق کے لیے کنویں میں اترا تو دیکھا کہ ایک غار ہے اور مٹی سے پانی کی سوتیں بند ہو گئی ہیں۔ جب اسے درست کرنے لگا اور چاہا کہ اسے خس و خاشاک سے پاک کر کے تیار کرے، قدم کا رکھنا تھا کہ خزانہ نظر آیا۔ فوراً خدا کا شکر بجا لایا۔ سوچا اگرچہ دولت بہت ہے پر درویشی سے کنارہ نہ کرنا چاہیے، اور اس دولت کو آہستہ آہستہ بقدر ضرورت خرچ کیجیے، دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ ادھر بڑا بھائی غفلت میں پڑا، رعیت و لشکر کی کوئی پرواہ نہ کرتا، اور اس خزانے کے بھروسے سے جو اس کی دانست میں باپ نے محل میں چھپا کر رکھا تھا، جو کچھ بھی ہاتھ آتا اسے خرچ کر دیتا۔ ایسے میں ایک دشمن نے اس کے ملک پر چڑھائی کا قصد کیا۔ شہزادہ خزانہ خالی اور فوج کو بے سامان دیکھ کر محل میں خزانہ تلاش کرنے لگا۔ بہت جستجو کی پر کچھ نشان نہ پایا۔ جوں تو لڑنے پر مستعد ہوا، دشمن کی فوج سے ایک تیر جو لگا وہیں گر کر مر گیا۔ ادھر دوسری طرف کا بادشاہ بھی تیر لگنے سے دنیا سے کوچ کر گیا۔ دونوں لشکر درہم برہم ہوئے۔ نزدیک تھا کہ فتنے میں آگ سلگے۔ دونوں طرف کے سرداروں میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ شاہی خاندان سے کسی نیک سیرت شہزادے کو بادشاہ بنا لینا چاہیے۔ ادھر لوگوں نے گوشہ نشین بادشاہ زادے کا پتہ بتایا۔ تب ملک کے کارپردازوں نے اس عبادت گاہ کے دروازے پر جا کر شہزادے کو بتعظیم تمام اس گوشہ تنہائی سے تخت شاہی پر لا بٹھایا۔ غرض بادشاہت اس کے نصیب کی تھی
اس لیے بغیر محنت و مشقت کے دولت بھی پائی اور ملک بھی۔ یہ حکایت جو بیان کی میں نے، اس سے یقیناً معلوم ہوا کہ جو چیز قسمت میں ہے اس میں کسب صحیح کچھ احتیاج نہیں رکھتی، توکل ہی اس کے واسطے کافی ہے۔ باپ نے کہا جو کچھ تو نے بیان کیا سو ٹھیک ہے، پر یہ عالم اسباب ہے، اس کے کاروبار اس پر موقوف ہیں۔ چاہیے کہ اسباب کے واسطے کوشش کرے اور توکل پر اعتقاد نہ کرے۔ منفرد کسب کی گوشہ نشینی کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اہل کسب سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور گوشہ نشینی سے اسی کو۔ جو شخص چاہے کہ دوسرے کو نفع پہنچائے، حیف ہے کہ وہ کاہلی کرے۔ کیا تو نے اس شخص کا قصہ نہیں سنا جس نے باز اور کوے کو دیکھ کر گوشہ نشینی اختیار کی؟ آخر اس مرد ہوشیار پر جناب الہی کا کیسا عذاب نازل ہوا اور کیا حالت اس کی ہوئی؟ لڑکے نے پوچھا وہ کیا قصہ ہے؟ باپ نے کہا نقل ہے کہ ایک درویش کو خیال آیا کہ خدا کی رحمت کو آزمائے۔ اچانک نظر اس کی ایک باز پر پڑی کہ منہ میں گوشت کا ایک ٹکڑا لیے ایک بیمار کوے کو کھلاتا تھا۔ درویش نے کہا سبحان اللہ، ایسی عنایت الہی اور رحمت نامتناہی ہے کہ اس بے بال و پر کے کوے کو بھی روزی پہنچاتا ہے۔ بس میں جو روزی کے پیچھے در بدر پھرتا ہوں اور جنگل جنگل حیران ہوتا ہوں، یہ میرے اعتقاد کی کمی ہے۔ آج سے گوشہ نشینی اختیار کروں گا اور اسباب کی جستجو سے باز رہوں گا۔ غرض کاروبار وغیرہ چھوڑ گوشہ تنہائی میں بیٹھ گیا۔ 3 دن گزر گئے، بھوک پیاس سے نڈھال ہوا، دماغ میں خلل آنے لگا۔ اتفاقاً اس حالت میں کوئی دانہ دور اندیش آن پہنچا۔ حقیقت دریافت کر کے نصیحت کی کہ ہاتھ پاؤں کے ہوتے اپنے آپ کو بے دست و پا کرنا اور صاحب اسباب ہو کر ترک اسباب کرنا نہ خدا کی مرضی ہے نہ آئین عقل کا۔ جب خدا نے تجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو فی الحقیقت دوڑ دھوپ کی اجازت دی ہے۔ تو نے کوے کو دیکھا لیکن باز کی طرف سے کیوں آنکھ بند کی؟ بے فائدہ وقت ضائع کرتا ہے اور عقل سے بعید بات کرتا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تجھ سے بیزار ہو جائے۔ یہ معقول کہانی میں نے اس لیے بیان کی کہ پہلے اسباب کرو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔